آدمی ہو کے بھی کہانی سنائیے نا, تمہاری نانی اماں سنائیں گی, نہیں آپ سنائیے, ہماری نوین میں کہانیاں کہاں, سنائیے نا, ہاں سنائیے نا, سنائیے. اچھا بابا سنو, یہ اس وقت کی بات ہے جب 20ویں صدی نے آخری سانس لی تھی اور دنیا 21ویں صدی میں قدم رکھ چکی تھی. اس وقت اورنگ آباد دکن 52 دروازوں کا شہر تھا. تلک روڈ کے چوراہے پر ایک دروازہ تھا جسے پیٹن گیٹ کہتے تھے. اس کے جنوب میں کچھ فاصلے پر ایک محلہ ہوا کرتا تھا, چھوٹا تکیا. ہنس کیوں رہے ہو, خاموشی سے سنو. محلہ تکیا, چھوٹا تکیا, ہاں محلہ چھوٹا تکیا. اس چھوٹے تکیے میں میرے دوست شاہ حسین نہری ایک 3 پوش مکان میں رہا کرتے تھے. اب بھی وہاں درگاہ اور مسجد کے احاطے میں ان کا مدار ہے. شاپنگ سینٹر اور فلیٹڈ بلڈنگوں کی وجہ سے وہ مسجد, درگاہ اور قبرستان چھپ گئے ہیں. قمر اقبال نے شاید شاہ حسین نہری ہی کے بارے میں کہا تھا, اتنے شرمندہ ہیں آدم کے کیے پر کچھ لوگ, اتنے شرمندہ ہیں آدم کے کیے پر کچھ لوگ, آدمی ہو کے بھی جیتے ہیں فرشتہ بن کے, آدمی ہو کے بھی جیتے ہیں فرشتہ بن کر. لیکن خود وہ اپنے بارے میں یہ کہہ گئے ہیں, ابن آدم ہوں الہی میں بھی, کب فرشتہ کی خطا سے محفوظ. بیٹے ایسے لوگ اب کہانیوں میں ملتے ہیں. شاہ حسین نہری اللہ میاں کے ایسے روبوٹ تھے جس کا چالان کوئی نہیں کر سکتا. میں پہلی ملاقات میں سمجھ گیا تھا کہ آدمی مذہبی دکھائی دینے کے باوجود نیک ہے. رفتہ رفتہ یہ بھی میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ اپنی اسی شرافت کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں, اگرچہ ان کا مسکراتا چہرہ ہر پریشانی کو چھپا لیتا اور خدا کی ذات پر ان کے کامل یقین کا اعلان کرتا تھا. دوسری ملاقات میں ابو بکر رہبر میرے ساتھ تھے. میں ان سے بڑے ادب و آداب سے ملا. انہوں نے چشمے کے پلس کانچ سے دیکھا تو میں نے اپنی وضع خطا کا جائزہ لیا کہ کہاں غیر شرعی ہو رہا ہوں. ابو بکر نے کہا, مجھے آپ کی کتاب شب آہنگ پر تبصرہ کرنا ہے. میں آپ سے تفصیلی ملاقات اور اس پر بات چیت کا خواہش مند ہوں. انہوں نے بڑی بے اعتنائی سے اپنی گرجدار آواز میں پوچھا تھا, آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ پھر اپنی گردن تھوڑی ٹیڑھی کرتے ہوئے کہا, خاص بات کہنے کا یہ ان کا انداز تھا. پہلے کتاب پڑھ لیجئے. اور بغل میں دبا بیگ ہاتھ میں لے کر کھولا, سگریٹ نکالی اور سلگاتے ہوئے پوچھا, تبصرہ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ابو بکر نے کچھ نہیں کہا. مجھے دونوں پر تعجب ہوا. ابو بکر خاموشی کا مظاہرہ کرے اور ایک شاعر جس کی کتاب پر کوئی تبصرہ کرنے کی خواہش ظاہر کر رہا ہو خوش نہ ہو. ایک ایسا شاعر تھا کہ مبصر کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنے دوست عبد الماجد سے مخاطب ہو گیا تھا. اس دوستی کی بنیاد آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی. بظاہر دونوں کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. شاہ حسین نہری 1963 عیسوی سے جولائی 1970 تک معین العلوم ہائی اسکول میں ٹیچر رہے. وہ اساتذہ اور طلبہ دونوں میں بہت ہردل عزیز تھے. نور الحسین اس کے گواہ ہیں کہ وہ بھی وہاں ٹیچر تھے. 8 اگست 1970 سے 31 جولائی 2000 تک چند مہینوں کو چھوڑ کر بلبھیم کالج فیلڈ میں اردو کے لیکچرر رہے. اس دوران ان کی رہائش مختلف مسجدوں کے کمروں اور کرائے کے متعدد مکانوں میں رہی. اکثر مذہبی آدمی دوہری زندگی جیتے ہیں, کہیں کمپرومائز کرتے ہیں اور کہیں نہیں. لیکن شاہ حسین نہری حق کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے تھے. وہ محلے کی ایک مسجد میں نماز پڑھتے. ایک دن ان کی نظر بجلی کے میٹر پر پڑی. اس پہ تار لگا ہوا تھا. انہوں نے دوسرے دن سے اس مسجد میں نماز پڑھنی چھوڑ دی. مصلیان نے غیر حاضری کی وجہ دریافت کی تو خاموش ہو گئے. اصرار بڑھا تو کہا وہ بجلی کی چوری. مصلیان نے کہا, آپ نے دیکھا نہیں دیگر مسجدوں میں بھی تار لگا ہے؟ انہوں نے کہا, میں دیکھ لوں گا تو وہاں بھی نہیں جاؤں گا. پھر میرے پاس گھر پر نماز پڑھنے اور اپنے اللہ کو جواب دینے کی وجہ موجود ہوگی.
اس مجسم کتب خانہ شخص کی نجی لغات میں بے تکلفی کا لفظ مجھے کہیں نہیں ملا۔ ویسے ان کے گھر کی دیواروں سے لگی کتابوں بھری ریک مختلف زبانوں کی ڈکشنریوں سے بھی مزین تھی۔ نیپولین ناممکن کے لفظ کو ڈکشنری سے نکال دینا چاہتا تھا، انہوں نے بے تکلفی نکال دی۔ بیٹے وہ اپنے قبیل کے ایک ہی آدمی تھے جن کے ہونے سے لگتا تھا کہ راست بازی، ایمانداری، شرافت، خلوص و محبت اور مربت زندہ ہے۔ اتنی خاموشی سے کہانی سن رہے ہو؟ آپ ہی نے تو کہا تھا ہنکارا بڑھتے جاؤ تاکہ احساس ہوتا رہے کہ تم سن رہے ہو۔ ہاں تو سنو، ہماری دادی اماں کہا کرتی تھی کہ تمہارے دادا کی آواز ایسی تھی کہ حاملہ کے کان پر پڑے تو اس کا حمل ساقط ہو جائے۔ کھی تم ہنس کیوں رہے ہو؟ مبالغہ، حمل، ساقط، ان کی کیا بات سمجھ میں آئے گا؟ تمہاری تو سمجھ میں آئے گا نا، بس تو تم سنو۔ دادی ماں کی بات تو خیر مبالغہ تھی، لیکن شاہ حسین نہری کی آواز تھی بلند، واردار اور دبنگ۔ ان کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھائیے، فلیٹ کے بجائے آپ کا گھر اوسط خانہ ہی کیوں نہ ہو، ان کی آواز ہر گوشے تک پہنچ جاتی تھی۔ فاصلے سے اس کی گونج میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ بالعموم غصے پر قابو پا لیتے، لیکن جب برداشت کی حد ختم ہو جاتی تو پھٹ پڑتے تھے۔ مجھ سے وعدہ خلافی ہو جاتی تو شکایتاً ایک آدھ جملہ کہہ دیتے، مثلاً کیا وقت ہو رہا ہے؟ کیا گھڑیوں کے کانٹے اب تک 10 پر رکے ہوئے ہیں؟ مجھے معلوم تھا کہ ان کے لیے انتظار کا ایک لمحہ ایک صدی ہوتا ہے، اور وہ اندر دروازے کے قریب کرسی پر بیٹھے بے چینی سے راہ دیکھتے رہتے ہیں۔ میں سوچتا کہ وہ ناراضی کا اظہار کر دیں تو میرا مضطرب خوف ختم ہو جائے، مگر انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ شاہ حسین نہری خوشخط، خوش لباس، جامع ریب، خوش گفتار اور بیشتر مذہبی لٹریچر کھول کر پی جانے کے باوجود خوش مزاج تھے۔ ملتان یونیورسٹی پاکستان کے پروفیسر اسد عریف نے شاہ حسین نہری کو دیکھتے ہی کہا تھا کہ آپ کے چہرے پر التفات کی تازگی ہے۔ شاہ حسین نہری وجیح متین آدمی تھے، چہرے پر سر سید احمد خان سے چھوٹی داڑھی تھی، مونچھیں مصنون انداز سے تراشتے تھے، اونچی ناک پر سیدھی آنکھ کے قریب مسا جسے اللہ میاں نے چشمہ روکنے کے لیے لگایا تھا۔ آنکھیں چہرے کے اعتبار سے متناسب اور سب کچھ دیکھ لیتی تھی، اور کبھی بہت کچھ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ پیشانی کشادہ جس پر فکر مندی کی لکیریں، چہرہ پر وقار، علم کے نقوش، رنگ کھلا، ناک نقشہ کھڑا، خط موزوں، بدن شریرہ، متناسب العادت چال میں اعتدال۔ وظیفہ لینے کے بعد سے کاٹن کے کپڑے پہن رہے تھے۔ جب تک آتش جوان تھا اپنے قد و فال سے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ کبھی ان کی رگے شرارت پڑکتی تو اسلامی تقاریب میں جان بوجھ کر کوٹ پتلون اور ٹائی میں جاتے، اور اس پروگرام میں جانا پڑتا جہاں شراب و کباب کا بھی انتظام ہوتا تو شیروانی اور بنا کیپ میں نظر آتے تھے۔ پہلے ٹیڑھی ماں نکالتے تھے، جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال پیچھے کر لیا کرتے تھے تب سے الٹے بال جما رہے تھے۔ ترچھی ہوئی داڑھی سے بڑی داڑھی کی وجہ یہ بتائی تھی کہ حضور جب کسی کی بات غور سے سننا چاہتے تو اپنی سیدھی مٹھی سے ریش مبارک پکڑ لیتے اور کونی ٹیک کر اپنا رخ انوار مخاطب کی طرف کر لیتے۔ ان کی آواز اور شخصیت کے روب و داب سے بظاہر ایسا گمان ہوتا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوں گے تو سناٹا چھا جاتا ہوگا، مگر ایسا قطعاً نہیں تھا۔ فون پر گفتگو کے دوران پتہ چل جاتا تھا کہ ناطے پوتی میں گرے، ریسیور منہ کو لگائے، بات چیت بھی ہو رہی ہے اور بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جا رہی ہے۔ میں ان سے فون پر بات کرتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ گویا میں انہی کے گھر میں ہوں۔ 9/9/1999 کو فون آیا، میں نے پوچھا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ادھر سے آواز آئی بیٹی کے گھر سے، اپنے گھر کب پہنچ رہے ہیں؟ کہا گیا کھانے کے بعد۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، عشاء کے بعد اگر بارش نہ ہو تو پہنچتا ہوں۔ کہنے لگے میں نے کبھی ایک فلم دیکھی تھی، اس میں ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتا ہوں۔ ہیروئن کہتی ہے ہم کل ملیں گے، تو ہیرو فرماتا ہے اگر بارش نہ ہو تو، اور پھر ادھر سے کھنکدار رفیق کی آواز آئی اور ٹاپک بدل گیا۔ انہیں میں نے لائٹر دیا، انہوں نے پوچھا
پوچھا آپ نے سگریٹ چھوڑ دی ہے؟ میں نے اس بات پہ سر ہلایا تو مسکراتے ہوئے بولے اسی لیے اپنی بلا میرے سر ڈال رہے ہیں۔ وہ سگریٹ کے شوقین تھے، چند دنوں تک سگریٹ چھوڑ دی تھی، مگر ایک محفل میں جہاں خواتین بھی سگریٹ کے مرغولے بکھیر نہیں تھی، ہال دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، باہر سے بارش کی تھوڑی تھوڑی مہک اندر آنے کی کوشش میں تھی اور اندر شراب کی بے حیا بہکتی ہوئی ناگوار کو ہوا کے خوشگوار جھونکوں کی پرواہ کیے بغیر گھوم رہی تھی کہ انہوں نے سگریٹ اس نیت سے جلا لی سگریٹ پیتا ہوں واسطے اپنے اعتماد کے، اتنے دن چھوڑ سکا تو یقین ہے کہ پھر جب چاہوں گا چھوڑ دوں گا، مگر یہ ہو نہ سکا۔ ایک مرتبہ انہیں روزے کے طبی فوائد پر ریڈیو پروگرام ملا، وہ میرے پاس آئے اور کہا باقر عسکری صاحب کو یہ عنوان کسی طبیب کو دینا چاہیے تھا، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھنا چاہیے، بس اب کانٹریکٹ ملا ہے تو لکھنا پڑے گا، مگر اپنی بات ضرور کہوں گا۔ میں نے 1/1/1998 پہلی رمضان کو ریڈیو ٹیون کیا تو آکاش وانی اورنگ آباد کے اردو پروگرام خبرس میں ان کی آواز سنائی دی، تقریر اس جملے پر ختم ہوئی تھی، بہرحال روزہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے ہی رکھنا چاہیے۔ شاہ حسین دہلی کہیں مل جاتے تو میں ان کو اپنی کوئی نہ کوئی تقریر کہیں بھی بیٹھ کر سناتا اور ان کی دو ٹوک رائے پر غور کرتا تھا، وہ بے جھجک تیار ہو جاتے اور بیٹھ کر پوری توجہ سے سنتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے انہیں اپنا ناولٹ لو ٹو آرزو نظام الدین روڈ کے ہوٹل نیو مون لائٹ کے سامنے والی دکان کی سیڑھیوں پر رات 11 بجے سنائی تھی۔ ان کے انویجیلیشن کے دوران طلبہ نقل کر رہے تھے، انہوں نے اپنی آواز کی طاقت سے روکنے کی کوشش کی، طلبہ باز نہیں آئے کیونکہ اس زمانے میں نقل کا عام چلن تھا، وہ اپنے دل میں برا سمجھ کر خاموش ہو رہے کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ پرچے کا وقت ختم ہونے کے بعد انہوں نے طلبہ سے کہا تھا میری طرح کی انویجیلیٹر ہوں گے تو قومیں تباہ ہو جائیں گی، میں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ پھر شرمندہ و افسردہ حال سے ایسے نکلے تھے جیسے نقل کرنے کا گناہ انہی سے سرزد ہوا ہو۔ ایک الیکٹریشین نے ایک دن کام کیا اور مکمل اجرت یہ کہہ کر لے گیا کہ کل آ کر باقی کام کر دوں گا۔ 2-3 دن انتظار کے بعد میں نے شاہ حسین دہلی کے سامنے اس کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پسینہ چھوٹنے سے پہلے مزدوری دے دینا 1400 سال پہلے کے مزدوروں کے لیے مناسب تھا، اب نہیں۔ انہوں نے فوراً کہا تھا پسینہ چھوٹنا کام مکمل ہو جانے کا کنایہ ہے۔ وہ چائے مزہ لیے بغیر جلدی پیتے اور جب چائے ختم ہو جاتی تو خالی کپ دیکھ کر اطمینان کی سانس لیتے، حالانکہ کھانا اتنی اجرت میں نہیں کھاتے تھے، سگریٹ مزے لے کر پیتے تھے، سامنے والے کی پوری بات تحمل سے سنتے اور صبر و ضبط سے جواب دیتے تھے۔ ان پر آپ طنز کیجیے یا کسی کی مخالفت کیجیے، حتیٰ کہ ان کے نظریے کے خلاف کہیے، وہ ناراض ہونے کے بجائے بات کا دوسرا پہلو نکال لیتے تھے۔ مثلاً میں نے جماعت کی سرگرمیوں پر بات چیت کے دوران ایک شخص کا نام لیتے ہوئے کہا تھا کہ جماعت اسلامی اسے بھی ممبر بنا کر کوئی نہ کوئی ووٹ دے دے گی۔ اس زمانے میں بعض لوگ ناجائز دولت کما لینے کے بعد بلکہ کماتے بھی شرافت اور اسلامیت کا لبادہ اوڑھ کر جماعت میں اہم مقام حاصل کر گئے تھے۔ میرا اشارہ سمجھتے ہوئے اریٹیٹ ہونے کے بجائے انہوں نے ٹھنڈے دل سے کہا تھا اگر وہ راہ راست پر آ جائے تو ضرور دے گی، کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی تو چہرے کی لکیریں تبدیل ہو جاتی تھی، جس کا پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ان سے ان کے اور ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا تو یوں گویا ہوئے تھے۔ والدین نے میرا نام سید شاہ حسین شہید نہری رکھا تھا۔ جد اعلیٰ حضرت سید شاہ محمد علی درویش محبوب اللہ رحمۃ اللہ المعروف و سید شاہ علی نہری رحمۃ اللہ کے والد ماجد حضرت سید شاہ حسین شہید رحمۃ اللہ کے نام پر، نام کے ذرا طویل ہونے کے احساس کی وجہ سے میٹرک کے بعد میں نے شہید حذف کر دیا۔ والدہ مرحومہ عام طور پر اور والد مرحوم ہمیشہ مجھے شاہ صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ والدہ مرحومہ کے نانا حضرت علامہ مفتی سید نور الضیاء الدین صاحب
المخاطب و نواب ضیاء یارجنگ بہادر ضیاء نے، جن کے نام پر اورنگ آباد میں ضیاء العلوم گرلز ہائی اسکول ہے، چراغ علوم سے سن پیدائش 1350 فصلی نکالا تھا۔ میں بتاریخ 12 فروری 1941 عیسوی مطابق 14 محرم الحرام 1460 ہجری پیر اور منگل کے درمیانی شب، جو چاند کی 14ویں شب تھی، 11:15 بجے تکیہ شاہ علی نہری اورنگ آباد دکن کے ایک چھپر والے مکان میں پیدا ہوا تھا۔ مگر سرکاری ریکارڈ میں تو آپ کی تاریخ ولادت 24 نومبر 1941 میں نے دیکھی تھی، مجھے یاد ہے۔ میں نے کہا تھا وہ تاریخ غلط ہے، غالباً نقل در نقل میں کلرکوں نے کسی اور طالب علم کی تاریخ میرے کھاتے میں ڈال دی تھی۔ نام حسین رکھنے کا خیال غالباً والدہ کا نام فاطمہ سیدہ فاطمہ بیگم ہونے اور محرم میں پیدا ہونے کی وجہ سے بھی آیا ہوگا۔ مجھے کوئی بہن نہیں ہے، مجھ سے بڑی ایک بہن تھی معراج، جس کا 2 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی ہیں، لیفٹیننٹ کرنل سید شاہ محمد درویش نہری اور سید شاہ احسان اللہ طارق نہری۔ والد کا نام سید احمد نہری صاحب اور دادا کا نام سید قطب الدین نہری صاحب تھا، اور دادا سید عظیم الدین نہری صاحب تک خاندان کا تقریباً ہر مرد حافظ قرآن ہوتا تھا۔ والد صاحب ایڈوکیٹ تو بن گئے تھے، لیکن وکالت کے پیشے کو ناپسند کرنے لگے تھے۔ انتقال سے چند سال قبل بطور پیشہ وکالت ترک کر دی تھی۔ دور وکالت میں بھی محکمہ مال ریونیو ہی کے مقدمات لیتے تھے اور اپنے طور پر پوری تحقیق اور تنقید کر لیتے تھے کہ ان کا موکل حق پر ہے۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے خصوصی شغف تھا۔ تعلیم، خصوصاً دینی تعلیم کے عام کرنے کی جدوجہد میں عمر بھر لگے رہے۔ انجمن اشاعت تعلیم اورنگ آباد کے بانیوں میں سے تھے۔ بانیوں میں تھے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ جی ہاں، بانیوں میں تھے، اور ان کے ساتھ 2 اور حضرات بھی اہم تھے، مولوی میر چراغ علی صاحب اور محمد مظفر الدین صاحب۔ والد صاحب اپنی اہلیہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ دادا حضرت اور دیگر لوگوں کے اصرار کے باوجود دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اپنی کی پوری کوشش کی کہ ہم تینوں بھائیوں کو ماں کی کمی کم سے کم محسوس ہو۔ ہماری ذہنی تربیت اور فکری استحکام پر خصوصی توجہ تھی۔ رفیقہ حیات کے انتقال کے 25 سال بعد طارق کی بھی شادی کر دینے اور ان کو بہتر ملازمت بھی مل جانے کی اطلاع کے چند ہی دن بعد 1980 میں اسی تاریخ یعنی 7 مئی کو اس دار فانی سے کوچ کیا۔ والدہ مرحومہ مجھے حافظ قرآن اور عالم دین بنانا چاہتی تھی۔ 1.5 بار سے زیادہ حفظ بھی کر لیا تھا، لیکن مجھے جاوید ناصر کا شعر یاد آ گیا۔ میرے بزرگ ہیں کھلے کلام کے شہدا، میرے بزرگ ہیں کھلے کلام کے شہدا، کہانیوں کو جو کبھی مختصر نہیں کرتے۔ میں نے فتح کلامی کی معافی چاہتے ہوئے کہا تھا وہ نہری کا مطلب، ہاں وہ بھی بتاتا ہوں۔ ہمارے جد اعلیٰ نے خدمت خلق کے جذبے سے رفاع عام کے خاطر نہریں بنائی اور لائی تھیں، جس کی بنا پر لوگ انہیں نہری صاحب کہنے لگے تھے اور پھر ان کی ذریت کا بھی یہی نام پڑ گیا۔ وہ ہر بات پوری صراحت اور سیاق و سباق کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ عام طور پر نانا جان آپ کیوں ہو گئے، سنائیے نا۔ اور میں جو ٹکراتے ہیں سب مینڈک کے بچے ہیں۔ یہ شاہ حسین نہری کا اس وقت کا شعر ہے جب وہ جماعت صوبوں کے طالب علم تھے۔ شعوری طور پر شاعری 1960 کے لگ بھگ شروع کی تھی۔ ان کی شاعری مصری مجسموں اور تصویروں کی طرح سطح پر ساکت و جامد لیکن معنی کی تہ میں موجقیت اور قمر اقبال کی شاعری یونانی مجسموں کی طرح حسن ادا سے بھرپور منہ ہوتی ہے۔ میرا مقصد تقابلی جائزہ نہیں بلکہ شعری صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ ان کے شعری رویے کی مخاطبت کبھی خود سے، کبھی زمانے سے، کبھی اپنی یادوں کے ٹھکانے سے، کبھی نہ آنے سے، کبھی رات کے بہانے سے ہے۔ چند مخصوص بہروں ہی میں شاعری کرنے کا الزام ان پر نہیں لگایا جا سکتا۔ ان کی نظموں کا لہجہ رومانی اور غزلوں کا لہجہ بظاہر راست لیکن اکثر تہدار ہوتا ہے۔ انہوں نے حمد و نعت اور بچوں کے لیے نظموں اور ترانوں کے علاوہ بعض اشعار کے مرثیے وغیرہ بھی لکھے تھے۔ بظاہر مطمئن اور آسودہ حال ہونے کے باوجود ان کی غزلوں میں رات کی اذیت کا ذکر زیادہ ہے۔ چند مخصوص لفظیات ان کے پاس بھی ہیں، جیسے رات، شب، نیند، خواب، پہر، چشم، آنکھیں، گل، آئینہ، نظر، نگاہ، ہوا، سمندر، زندگی، سائبان وغیرہ وغیرہ۔ 19
राग के जिक्र की बहुतायत के बावजूद उनकी गज़लों में बसरी पैटर्नों की कसरत है। मानी की सतह पर इनके अक्सर अशार कई दावियों की जिहाद के हामिल होते हैं। इसी में इनके कलाम को बेहद खूबी मैं इनके कलाम की बेहद अहम खूबी मानता हूँ। मैं वो शायर, शेर मेरा शेर है, लोग हैं क्यों शाह, लोग हैं कुछ शाह क्यों आयत तलब। शाह हुसैन नहरी के पास तजुर्बा और मुशर्रत की कमी नहीं थी। मैं भी आखिर को आदमी हूँ, ये कमी भी बनी ठनी है, लेकिन उन पर इजहार की एहतियात और खिनात पसंदी का असर अक्सर अशार में दूसरों की शिरकतों को एक हद तक दुश्वार बना देता है, जबकि फन शिरकतों को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखने का तकाज़ा करता था। शाह हुसैन नहरी ने मैट्रिक का इम्तिहान पहली मरतबा 1957 ईस्वी में और दूसरी मरतबा 1958 ईस्वी में दिया था। 59 में प्री यूनिवर्सिटी के इम्तिहान में अपनी लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फेल हो गए। 1968 में एमए उर्दू में दाखिला लिया था, मगर इम्तिहान देने का इरादा नहीं था कि उनके ख्याल में एमए के लिए जैसी स्टडी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। उनके उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इस्मत जावेद शेख के इस हौसला अफजा जुमले ने कि तुम क्या हो खुद तुम्हें पता नहीं, इम्तिहान दो, उनसे इम्तिहान दिलवाया था और बिलाखिर गोल्ड मेडल के हकदार ठहरे थे। ये 1969 की बात है। उनको उर्दू पर उबूर हासिल था, अरबी थोड़ी बहुत जानते थे, फारसी की भी शुद्धबुद्ध रखते थे, अंग्रेजी अच्छी थी और लियाकत और जहानत होने पर सुहागा। बशर नवाज कहते थे कि नहरी का अदबी दौर अच्छा है, बहुत जानते हैं, शायरी की बसीरत है मगर शायर नहीं। वैसे मीर बुशरा बशर नवाज अपने ज़माने के बहुत कम शोरा को शायर मानते थे। उनके नज़दीक उनके सिवा दो चार को छोड़कर बाकी सब वर्सीफायर थे। कुछ लोग गालियों पे उतर आए हैं मगर नाराज हो के शाह बुरा बोलता नहीं। अल्लामा इकबाल पर सेमिनार के प्रोग्राम में शाह हुसैन नहरी को उन्मान दिया गया था इकबाल बाहियत शायर। वो उस तरफ देखकर मकाला पढ़ रहे थे जिस तरफ मैं, जावेद नासिर, मीर हाशिम और बशर नवाज बैठे हुए थे। उनकी बेटी सैयदा फर्रा फातिमा नहरी फरिया ने प्रोग्राम खत्म होने के बाद पूछा था, बाबा आप एक ही तरफ देखकर क्यों पढ़ रहे थे? उन्होंने जवाब दिया, बेटा उस तरफ मेरी बात समझने वाले बैठे। अपने असातिज़ा का शाह हुसैन नहरी बड़े अदब से नाम लेते और मोहब्बत से जिक्र करते थे। एक मरतबा उन्होंने याकूब उस्मानी के बारे में कहा था कि उस वक्त की बात है जब मैं सिटी हाई स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ता था। किसी इम्तिहान में मज़मून लिखने के लिए दिया गया था मेरा पसंदीदा मशगला। मैंने लिखा कि मेरा पसंदीदा मशगला नमाज पढ़ना है। इस मज़मून पर मुझे तवक्के से कम निशानात मिले। उसके बाद किसी और इम्तिहान में फिर वही उन्वान आया। इस मरतबा मैंने लिखा मेरा पसंदीदा मशगला नज़रबाजी और मज़मून इस शेर से शुरू किया। चाह की चितवन मेरी आंख उसकी शर्माई हुई, तार ली महफिल में सबने सख्त रुसवाई हुई। उस वक्त मौलवी याकूब उस्मानी उर्दू के उस्ताद थे। मौलवी साहब ने उस मज़मून पर बड़ी बेदर्दी से सिफर का हल्का बनाया था और हाशिए में तवील नोट लिखा था जिसमें हमारी ख़ानदानी नजाबत, मेरे वालिद और परदादा की माशरती मर्तबे और हजरात और इन हजरात से अपने खुसूसी मरातिब और करीबी ताल्लुकात का जिक्र करके मेरे रवैये पर शदीद नापसंदीदगी और नाराज़गी का इजहार किया था। बरसों बाद जब मैं ग्रेजुएशन में था, अब्दुल करीम खान साहब के साथ कहीं जा रहा था कि मौलवी साहब से मुलाकात हुई। मैंने सलाम किया, अदब से मिला। खान साहब ने एहतियातन मेरा तारुफ करवाया। मौलवी साहब ने जताया, तुम वही हो ना जिसने लिखा था मेरा पसंदीदा मशगला नज़रबाजी है। मैंने शर्मिंदा उनसे माफ़ी चाही। मौलवी साहब ने गले लगा लिया और कुछ देर तक सीने से चिमटाया। मैंने इस्मत जावेद शेख के शेरी मजमूए अकेला दरख्त पर तबसरा करते हुए लिखा था कि डॉक्टर इस्मत जावेद शेख और डॉक्टर मजीद बेदार में बहुत सी बातें मुश्तरक हैं। मसलन दोनों औरंगाबाद के नहीं हैं, दोनों का ताल्लुक पूना से रहा है, दोनों बेफैज रिसर्च गाइड हैं, दोनों ने कहीं तलबा को पीएचडी नहीं करने दी। मजीद बेदार ने जावेद नासिर का रजिस्ट्रेशन 6 माह बाद मंसूख करवा दिया था।
उनका मौजूद था कारी सलीम शख्स और शायर, और इस्मत जावेद ने शाह हुसैन नहरी का रजिस्ट्रेशन इस इल्ज़ाम के साथ कैंसिल करवा दिया था कि ये काम नहीं कर रहे हैं, और उनका मौजूद था नई गज़ल हिंदुस्तान में, शाह हुसैन नहरी का मौजूद। ये दोनों हजरात तो पीएचडी नहीं कर सके थे, मगर बाद में लोगों ने इन पर पीएचडी की। इस्मत जावेद शेख और मजीद बेदार दोनों को शौक खुदनुमाई है, अगरचे अंदाज बदला हुआ है, दोनों किसी न किसी तरह पैसा चाहते हैं, दोनों बहुत की हद तक किफायतशार हैं, दोनों की वो यहाँ तक सुनते हुए पेचदार खाते रहे। मैंने उनका चेहरा देखा था, रवानी से सुनाता रहा और उनकी आवाज़ पर चौंका। नहीं 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 नहीं, ये मत लिखिए, कलमदर्द कर दीजिए, ये नामुनासिब और गैर मुताल्लिक़ बातें। मैंने देखा तो चेहरे पर बड़ी नागवारी थी। नाना जान सुनाइए ना, ये बीच बीच में आप क्यों चुप हो जाते हैं? सुना रहा हूँ। इस्मत जावेद शेख ने किताब, इस्मत जावेद शेख शख्स, इस्मत जावेद शेख शख्स और शायर, इस्मत जावेद शेख शख्स, शायर और नक़ाश, उन्हें ये लिखकर दी थी अपने फरिश्ता शागिर्द प्रोफेसर शाह हुसैन नहरी की खिदमत में। शाह हुसैन नहरी अपनी आइडिया की बहुत इज्जत करते थे, अपने से बड़ों की इज्जत करना वो अपना फर्ज समझते। मैंने एक मर्तबा उनसे पूछा था कि आपने पीएचडी क्यों नहीं की, तो उन्होंने बहुत बुझे हुए लहजे में बताया था, मैं भीड़ से आता, शेख साहब के घर वाक़ लोटा कारण में जाता, लेकिन बस एक आध बार ही उनसे मुलाकात हुई हो तो वो हर बार अंदर से शेखानी मोहतरमा की तरफ से इत्तला मिलती कि साहब घर पर नहीं। कुछ अर्से के बाद मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से रजिस्ट्रेशन की मंजूरी का लेटर मिला, जिसमें पता चला कि शेख साहब ने मेरे बारे में रिपोर्ट दी थी कि काम नहीं किया जा रहा है, इसलिए रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दिया जाए। मैं वक्ती तौर पर बहुत जिद्द हुआ, अदालत जाने और इस्तीफ़ा दायर करने का भी ख्याल आया था, मगर आबरू थाम थाम लेती है, वरना हाथ कहाँ नहीं उठता। बाद में शेख साहब ने मुझे बताया कि उन्हें मेरे बारे में गलत भाव करवा दिया गया था, उन्हें इसका हमेशा अफसोस रहा। उन्होंने इंतहाई शफकत, मोहब्बत और इकरार से मुझे किसी और मौजू पर पीएचडी कर लेने के लिए बारहा कहा था। शम्सुर रहमान फारूकी से शाह हुसैन नहरी की बड़ी जगह थी और पहली हमआहंगी थी। शक्कुन की सारी फाइलें उनके पास मिल जाती हैं, वो फारूकी के बड़े आशिक और मद्दा हैं। शाह हुसैन नहरी बरसों बलबीन कॉलेज भीड़ में उर्दू पढ़ाते रहे। अचानक बगैर वजह बताए उनका तबादला शिवाजी कॉलेज परवनी कर दिया गया था। तबादले की वजह बाद में मालूम हुई कि कॉलेज में उर्दू के तलबा की तादाद का न होने के बराबर होना और उनका घूम फिर कर खुशामद करके तलबा को जमा न करना और कॉलेज में दाखिला न दिलवाना थी। ये काम उनके मिजाज के खिलाफ था। चंद माह बाद स्टैम्प पेपर पर मुचलका लिखाकर उनका तबादला दोबारा फीड कर दिया गया था। दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे दी और 21 जुलाई 2000 को वजीफे पर मुलाजमत से अलहदा हो गए। उनको एक बेटा सैयद फरीद अहमद नहरी उर्फ तनवीर और 5 बेटियां हैं। बेटा बड़ा और बेटियां छोटी। बेटियों को ज़्यादा चाहते थे, वजह उनकी वालदा की बेटी की हसरत और यकीनन हुजूर की तकलीफ रही होगी। सैयदा नफीस फातिमा नहरी सादिका और सैयदा मुबा फातिमा दूना की आंखों को आरपी का आरेदा था। शाह हुसैन नहरी किसी से मामला करने में खुसूसन खरीद व फरोख्त के मामले में बहुत कमज़ोर थे। कोई भी चीज़ बगैर भाव दाव के ले लेते। मैं सोचता था कि उन्हें समझाऊं कि किस तरह भाव किया जाता है, लेकिन कैसे समझाता। मैं जानता था कि ये बदगुमानी शाह हुसैन नहरी को छूकर नहीं गुजरती। मामला ठहराने का हो या चलाने का, मौजूद के चेहरे पर सुबह सादिक का सा फैला नूर सामने वाले को मुंह खोलने नहीं देता था। वो मेरे रूहानी पेशवा थे। जब भी मैं उनसे मिलकर लौटता तो अपने आप में बहुत देर तक कमा नहीं पाता था। फिर भला मैं कोई बात उन्हें कैसे समझाता। बल्कि हुआ ये कि मैंने भी उनकी संगत में ठहराना छोड़ दिया था और बात जाकर ठहरी थी फरोख्शुंदा के इल्मा पर। सैयद शाह हुसैन नहरी ने अपनी तमाम जिंदगी, अरे ये क्या कर रही हो, वो जाग रहा है, वो तो कब तक हो गया, फिर हुंकारा कौन भर रहा था।